الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحمید ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ واجب الاحترام برادران اسلام، ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی بارگاہ کے اندر ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ آج ہم نماز عشاء کی سنتیں اور فرائض اور وتر نوافل وغیرہ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ نماز عشاء کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ اس کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے عام سنتوں کے۔ جس طرح ہم نے نماز عصر کی سنتیں پڑھی تھیں، اگر آپ دوستوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو ٹھیک، ورنہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک بھی شیئر کر دیا جائے گا۔ تو نماز عشاء کی پہلی 4 سنتیں جو ہیں وہ غیر موقدہ ہیں۔ تو اس کی پہلی رکعت کے اندر ہم ثنا پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سی بھی سورت پڑھیں گے۔ دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور کوئی سی بھی سورت پڑھنے کے بعد جب ہم رکوع سجود کر کے 2 رکعتیں مکمل کر کے جب تشہد پر بیٹھیں گے تو اس وقت ہم نے تشہد یعنی کہ اتحیات بھی پڑھنی ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے۔ یوم یقوم الحساب تک پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے اندر کھڑے ہو جائیں گے اور تیسری رکعت کے اندر پھر ہم ثنا پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی سی بھی سورت رکوع سجود کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے اندر جب ہم کھڑے ہوں گے اس وقت ہم نے سورہ فاتحہ اور کوئی سی بھی سورت پڑھنی ہے اور اسی طرح 4 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد تشہد پر تشہد، درود پاک اور دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں 4 رکعت نماز عشاء کے فرض بغیر جماعت کے اگر ہم پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت کے اندر ہم نے ثنا پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی سی بھی سورت پڑھنی ہے۔ رکوع سجود کرنے کے بعد دوسری رکعت کے اندر ثنا نہیں پڑھنی اور ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی سی بھی سورت پڑھنی ہے اور پھر ہم نے بیٹھ جانا ہے اتحیات پر 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد تشہد پر۔ تو وہاں پر صرف اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ طریقہ ہے نماز عشاء کے 4 رکعت نماز فرض ادا کرنے کا۔ یہ تیسری رکعت کے اندر ہم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ساتھ میں سورت نہیں ملانی۔ چوتھی رکعت کے اندر پھر ہم نے سورہ فاتحہ جو ہے وہ اکیلی پڑھنی ہے اور اس کے بعد ہم رکوع سجود کریں گے اور رکوع سجود کرنے کے بعد اپنی نماز جو ہے وہ تشہد، درود پاک اور دعا کے ذریعے جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ 2 سنتیں پڑھنے کا وہی عام طریقہ ہے کہ دونوں رکعتوں کے اندر پہلی رکعت کے اندر ثنا اور سورہ فاتحہ اور دعا، سورہ فاتحہ اور کوئی سی بھی سورت۔ دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور کوئی سی بھی سورت، نفل بھی اسی طرح پڑھنے ہیں۔ یہ ہے ہماری نماز عشاء پڑھنے کا طریقہ۔ اب بڑھتے ہیں نماز وتر کے لیے۔
کہ نماز وتر خواہ ہم عشاء کی نماز کے فوراً بعد یعنی کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیں، چاہے ہم اذان فجر سے پہلے اگر اٹھ سکتے ہیں تہجد کی نماز کے وقت تو اس وقت پڑھ لیں، مگر طریقہ یہ ہے کہ 3 رکعت نماز وتر 3 رکعت نماز وتر واجب اس رات کے مطرف خانہ کعبہ شریف کی عبادت اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر۔ پہلی رکعت کے اندر ہم ثنا پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سی بھی سورت پڑھیں گے۔ دوسری رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ اور کوئی سی بھی سورت پڑھنے کے بعد رکوع و سجود کریں گے۔ اتحیات پر بیٹھیں گے، صرف اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور تیسری رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی پڑھیں گے، یعنی کہ سورہ فاتحہ یہ میں نماز وتر کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ تیسری رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملائیں گے کوئی سی بھی، اور اس کے بعد پھر تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر ہم پڑھیں گے دعائے قنوت۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر ہم رکوع سجود کریں گے اور تشہد پر بیٹھ کر اپنی تشہد، درود پاک اور دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف ہم سلام پھیر دیں گے اور دعا کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ مجھے بھی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا، ملک و ملت کے لیے بھی دعائیں کیجیے گا۔ یہ نماز عشاء کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔